پاکستان کا ایک بہت خاص صوبہ ہے بلوچستان، جہاں دشمن کی چالیں ہمیشہ ناکام رہتی ہیں، مگر پھر بھی کچھ لوگ پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے سے باز نہیں آتے۔ یہ کہانی ہے اختر مینگل کی، جس کا خاندان نسل در نسل پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا پردادا اور اب یہ خود۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کس کے اشاروں پر ہو رہا ہے؟ کیا اختر مینگل بھارت اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے؟ کیا اس کے تعلقات دہشت گردوں سے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات، پاکستان کے نام پر سیاست کر کے یہ خود کتنے اربوں کا مالک بن چکا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل اختر مینگل ایک بہت فضول سا احتجاج کر رہا ہے مہرنگ لانگوں کی رہائی کے لیے۔ اس کو ریاست پاکستان، حکومت پاکستان نے دہشت گردوں سے تعلقات کی بنا پر گرفتار کیا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ عوام ہی نہیں ہے۔ بلوچستان کے لوگوں نے اس کے تماشے کو یکسر مسترد کر کے رکھ دیا۔ وہی عوام جن کے حقوق کی یہ بات کرتا ہے، آج اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ وہی عوام جن کے حقوق کی بات کر کے یہ سالوں سے اس عوام کو دھوکہ دیتا رہا، آج وہ عوام ہی اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہے۔ بلوچستان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر پاکستان بننے سے پہلے بلوچستان دو حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک وہ حصہ تھا جو براہ راست برطانوی راج کے زیر اثر تھا، اور دوسرا وہ علاقہ تھا جو خان آف کلات اور دیگر سرداروں اور نوابوں کی سربراہی میں چند مخصوص پرنسلی سٹیٹس پر مشتمل تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کا وجود نہیں تھا، نہ کوئی پاک فوج تھی، نہ کوئی حکومت تھی، نہ کوئی ریاست تھی۔ اس دور میں خان آف کلات بلوچستان کے بہت بڑے لیڈر سمجھے جاتے تھے، جو کہ نہ صرف ایک سچے نظریاتی مسلمان تھے بلکہ بلوچستان کے خیر خواہ اور عوام کے ہمدرد بھی تھے۔ عوام کو ان سے محبت تھی، ان کو عوام سے محبت تھی، اور وہ اپنے لوگوں کے حق کے لیے کھڑے بھی ہوتے تھے اور ان کے لیے ہر محاذ پر جدوجہد کرتے تھے۔ خان آف کلات نے عالمی حالات، جغرافیائی سیاست اور اس وقت کی جیو پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے بلوچستان کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت اہم فیصلے کیے۔ لیکن انہی دنوں ایک سازش کی خبریں سامنے آئیں، ایک ایسا ناپاک منصوبہ جس میں ریاست کلات کے اندر موجود ایک شخص انگریزوں اور کانگریسی ہندوؤں کے ساتھ مل کر خان آف کلات اور بلوچستان کی عوام کے خلاف غداری، بغاوت اور سازش کا ایک کھیل کھیل رہا تھا۔ جیسی خان آف کلات کو اس سنگین سازش کی اطلاع ہوئی، انہوں نے فوری طور پر تحقیقات کا حکم دیا۔ بہت گہری چھان بین کی گئی اور ایک غدار کا نام سامنے آیا جس کا نام سردار رسول بخش مینگل تھا۔ جرم ثابت ہونے کے بعد بلوچستان کے روایتی قوانین کے مطابق اسے ریاست کلات سے ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیا گیا، اور یہ شخص فرار ہو کر بیلا، جو کہ لسبیلا کی ریاست میں ایک جگہ ہے، وہاں پر جا کے چھپا۔ اس وقت لسبیلا ایک آزاد ریاست، ایک پرنسلی سٹیٹ تھی، اور وہاں کے جام، وہاں کے جو رولرز ہیں، انہوں نے اس کو رشتہ داری کی بنا پر فیور کیا اور اس کو وہاں پہ پناہ دی۔ لیکن کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ یہی رسول بخش مینگل عطا اللہ مینگل کا باپ تھا، اور یہی اختر مینگل کا دادا تھا۔ یعنی غداری، ملک دشمنی، اسلام دشمنی اس خاندان کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی ہے۔ جب سردار رسول بخش مینگل بلوچستان کی عوام اور بلوچستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا تھا، اس وقت تو کوئی پاک فوج نہیں تھی، اس وقت پاکستان نہیں تھا، اس وقت تو کوئی مسنگ پرسن کا پروپیگنڈا نہیں تھا، اس وقت تو کوئی نام نہاد ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ماما قدیر نہیں تھا، اس وقت تو کسی مہرنگ بلوچ کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، مگر یہ شخص پھر بھی غدار تھا، اور آج اس کی گندی نسل اسی راہ پر چل رہی ہے۔ اختر مینگل پاکستان اور مسلمانوں کا غدار ہے۔ وہ دشمنوں کے اشارے پر ناچتا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتا ہے، اور اپنے اجداد کی غداری، اپنے باپ، دادا، پردادا کی غداری پر فخر محسوس کرتا ہے۔ اس کا دادا غدار، اس کا باپ غدار، اس کا بیٹا غدار، یہ خود غدار، حتیٰ کہ اس کا پردادا بھی غدار تھا۔ جی ہاں، یہ بات بہت کم پاکستانیوں کو معلوم ہے۔ ہم آپ کو اختر مینگل، اس کے باپ عطا اللہ مینگل اور اس کے دادا رسول بخش مینگل کے بارے میں تو تفصیل سے بتا چکے ہیں، مگر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کے خاندان میں غداری کا سلسلہ بہت پیچھے تک جاتا ہے۔ اختر مینگل کا پردادا میر رحیم خان مینگل انگریزوں کا پالتو تھا اور بلوچ قوم کا غدار تھا۔
اسی رحیم خان مینگل نے انگریزی سرکار کی ایما پر بلوچستان کے فخر اور مینگل قبیلے کے دو عظیم حریت پسند تحریک آزادی کے مجاہدین یعنی نورا مینگل اور سردار نور دین خان مینگل کو گرفتار کرنے میں برطانوی سامراج کا ساتھ دیا۔ اپنی اس خدمت اور بلوچ عوام سے غداری کے عوض انگریزی سرکار نے نہ صرف اسے سردار بنایا بلکہ خان بہادر کا خطاب بھی دیا، مگر اس کی یہ سرداری تھوڑے عرصے ہی رہی اور غیور مینگل قبائلیوں اور بلوچ عوام نے جلد ہی اس غدار کو اس کی غداری کی سزا دیتے ہوئے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ مگر یہ غدار انگریزوں کو اتنا پیارا تھا کہ انہوں نے اس کی موت کا بدلہ لینے کے لیے لیفٹیننٹ کرنل رامزے کی قیادت میں ایک پوری فوج کو ودھ کے چھوٹے سے قصبے میں بھیجا اور مینگل قبائلیوں اور دیگر بلوچی عوام کو بدترین استحصال کا نشانہ بنایا۔ انہیں قتل کیا، ان کا مال لوٹا، ان کی زمینوں اور جائیدادوں کو چھین کر میر رحیم خان مینگل کے خاندان میں تقسیم کیا۔ آج یہ بلوچ عوام کا بڑا خیر خواہ بنتا ہے۔ اگر یہ واقعتاً بلوچ عوام کا خیر خواہ ہوتا تو ابھی تک اپنی یہ تمام دولت اور جائیداد ان قبائلیوں کے حوالے کر چکا ہوتا جن سے چھین کر 7 سمندر پار سے آئی ہوئی قابض فوج نے اس کے خاندان کو دی تھی۔ یہ ہے اس کے خاندان کی حقیقت، یہ ہے وہ سچ جو ہر پاکستانی کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بلوچستان کی تاریخ کا ایک اور سیاہ باب ہے جہاں غداری نسل در نسل منتقل ہوتی رہی، جہاں بلوچوں کے دشمن ہمیشہ اپنوں کے روپ میں چھپے رہے اور جہاں ہر دور میں انہی خاندانوں نے پاکستان کے خلاف سازشوں کی بنیاد رکھی۔ بلوچ حریت پسندوں اور خان آف کلات کے خلاف بغاوت کرنے والے غدار کو بلوچستان کے روایتی قوانین کے مطابق ریاست کلات سے نکال دیا گیا، یعنی ہم رسول بخش مینگل کی بات کر رہے ہیں، اور اسے ذلت کے ساتھ لسبیلا بھیج دیا گیا۔ پورے بلوچستان میں اس شخص کے خلاف نفرت تھی۔ خان آف کلات اور ان کے وفادار عوام اس کے دشمن تھے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر اس غدار کا بیٹا عطا اللہ مینگل بڑا ہو کر سامنے آیا۔ اس نے اپنی پرانی خاندانی مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خان آف کلات کے قریبی لوگوں کو بیچ میں ڈالا اور معافی تلافی کر کے دوبارہ وڈ کے علاقے میں آ کر اپنے خاندان کے ساتھ آباد ہوا۔ بلوچ عوام کی سادہ دلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سرداروں نے اس کی گارنٹی بھی دی کہ یہ اپنے باپ کی طرح غدار ثابت نہیں ہوگا۔ اسے وڈ میں آنے کی اجازت دی گئی، لیکن تاریخ نے ثابت کر دیا کہ یہ فیصلہ ایک سنگین غلطی تھی۔ عطا اللہ مینگل باپ سے بڑا غدار ثابت ہوا۔ جس طرح آج اختر مینگل کو CIA اور را کی پشت پناہی حاصل ہے، اسی طرح اس وقت سوویت یونین نے عطا اللہ مینگل کو کھلم کھلا سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ بے تحاشا فنڈز آنا شروع ہو گئے، دشمنوں نے خزانوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے اور بلوچستان میں پاکستان کے خلاف سازشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع۔ اختر مینگل کا باپ عطا اللہ مینگل کیونکہ ایک نسلاً غدار تھا، لہٰذا پاکستان کے دشمن اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ ان کی قیمت چند کوڑیوں سے زیادہ نہیں ہے۔ سوویت یونین اور بھارت نے چند سکوں کے عوض اس غدار کو خریدا اور پاکستان کے خلاف ان کرائے کے قاتلوں اور بلوچ قوم کے غداروں کو استعمال کرتے ہوئے اعلان جنگ کر دیا۔ سوویت یونین اور بھارت نے فوراً اسے اپنا اعلی کار بنا لیا۔ یہی وہ پرانا طریقہ تھا جو CIA، را، موساد، KGB اور دنیا کی دیگر جاسوس ایجنسیاں استعمال کرتی رہی ہیں پاکستان کے خلاف۔ سیاسی انارکسٹ کو تلاش کرو، انہیں فنڈنگ دو اور اپنے مقصد کے لیے ان کا استعمال کرو۔ بلوچستان میں یہ موقع پرستی انہیں اختر مینگل کے خاندان کے اندر آسانی سے مل گئی۔ 1972 میں عطا اللہ مینگل نے اپنی اداکاری سے خان آف کلات کو دھوکہ دینے کے بعد پورے پاکستان کو بھی بیوقوف بنایا۔ یہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بن گیا، مگر مقصد صرف ایک تھا، ریاست کے خلاف جنگ۔ اس کا ایک ہی ایجنڈا تھا، بلوچستان میں ترقی کا راستہ روکا جائے، عوام اور وسائل کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے، وفاقی حکومت کے فنڈ اپنی جیب میں رکھے جائیں تاکہ عوام محرومی کا شکار رہے اور ریاست سے متنفر ہوتی رہے۔ یہی حربہ بعد میں اختر مینگل نے بھی اپنایا۔ دونوں باپ بیٹا نے ہمیشہ ریاستی وسائل کو یرغمال بنا کے رکھا، اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ 1973 کا وہ مشہور واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب عراقی ایمبیسی سے سوویت یونین کا مینوفیکچرڈ اسلحہ پکڑا گیا اور وہ اسلحہ ڈائریکٹلی بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اس دہشت گردی کو ڈائریکٹلی عطا اللہ مینگل مانیٹر کر رہا تھا، اور ایسی صورتحال میں پاکستان کی حکومت کے پاس سوائے اس کے کہ وہ گورنر رول لگائیں بلوچستان میں اور کوئی راستہ نہیں بچا، اور انہوں نے پھر یہی کیا۔
Pakistani forces raided the Iraqi embassy on February 10th. Weapons and other explosives were recovered from the embassy. Allegedly, Soviet Union has been using the Iraqi government to supply weapons and ammunitions to the communist insurgents fighting against Pakistan Army in Balochistan. جب عطاءاللہ مینگل کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو خیبر پختونخوا میں ریاست پاکستان کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے. ظاہر ہے وہ بھی احتجاج پلانٹڈ تھے, اس کے پیچھے سوویت یونین تھا اور انڈیا تھی, را تھی. اس احتجاج کو ایک شخص لیڈ کر رہا تھا جس کا نام ہے علی خان مسعود. یہ وہی علی خان مسعود ہے جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہا, دشمن ممالک کے اشاروں پر چلتا رہا اور ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازش کرتا رہا. اور سب سے حیران کن انکشاف یہ ہے کہ یہی علی خان مسعود منظور پشتین کا رشتے میں دادا لگتا ہے. جی ہاں, منظور پشتین کا سیاسی استاد, اس کا نظریاتی رہنما, اس کا خاندانی پس منظر سب اسی غدار خاندان سے جڑا ہوا ہے. اب آپ خود دیکھ لیں, آپ خود دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر کہ غداری نسل در نسل کیسے منتقل ہوتی رہی. پہلے عطاءاللہ مینگل اور علی خان مسعود مل کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہے. آج اختر مینگل, مارنگ لانگو اور منظور پشتین اسی ایجنڈا کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. یہ لوگ پہلے بھی پاکستان توڑنے کی کوشش کرتے رہے تھے اور آج بھی پاکستان میں یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. کوئی عام غدار نہیں ہے, یہ نسل در نسل غدار ہیں. غداری ان کے ڈی این اے میں شامل ہے. پاکستان دشمنوں کے چہرے بدلتے رہے مگر ان کا مشن ہمیشہ ایک ہی رہا ہے. عطاءاللہ مینگل کا وہ پیغام ہو جو بلوچ نوجوانوں کے لیے ہو. بلوچ نوجوانوں کو میں یہی کہوں گا کہ اگر لڑ سکتے ہو تو جی بھر کے لڑو. جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں, فائدہ تو پتہ نہیں ان کو ہم نے پہنچایا نہیں پہنچایا, نقصان تو نہیں پہنچایا, دعائیں کی ان کے لیے, جو ابھی بھی کرتا ہوں ان کے لیے میں دعائیں. بلوچستان کی سیاست میں ایک نیا موڑ پھر 1975 میں آیا. 1975 میں پاکستان کے دشمنوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا, بالکل ویسی جیسے آج فتنہ الخوارج, پی ایل اے, بی آر اے, براس جیسی دہشت گرد جماعتیں روزانہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد کارروائیاں کر رہی ہیں. بالکل اسی طرح اس وقت بھی بلوچ علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیمیں اور پشتون علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیموں نے عطاءاللہ مینگل کی پشت پناہی سے روزانہ ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد کارروائیاں شروع کر دیں. ایسی ہی ایک دہشت گرد کارروائی میں صوبہ سرحد کے گورنر حیات محمد خان شیرپاؤ کو بے دردی سے قتل کر دیا. اس قتل میں عطاءاللہ مینگل اور ولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی براہ راست ملوث تھی. اور گورنر کا یوں قتل, وہ کے پی کے گورنر کو یوں سرعام قتل کر دیا جانا ریاست کے لیے ظاہر ہے ایک ریڈ لائن تھی. اس وقت ملک میں بھٹو کی حکومت تھی, ذوالفقار بھٹو کی. جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت بھٹو کسی ٹرپ پہ, کسی ٹور پہ باہر گیا ہوا تھا, پاکستان سے باہر تھا. اس نے وہ اپنا دورہ منسوخ کیا, فوراً پاکستان آیا اور آتے ہی سب سے پہلے اس نے نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی. عطاءاللہ مینگل اور اس کی جماعت کو بینڈ ٹیررسٹ آؤٹ فٹ, ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دیا. بلوچستان کی سیاست میں کئی دہائیوں سے غداری کا ایک مستقل کردار رہا ہے. اختر مینگل آج اسی کہانی کا مرکزی کردار بنا ہوا ہے جو پاکستان کے خلاف سیاسی, عسکری اور نفسیاتی جنگ کر رہا ہے. آج کی جدید جنگوں میں یہ جو ماڈرن وارز اس وقت دنیا میں لڑی جا رہی ہیں, دشمن ممالک کسی بھی ریاست کو تباہ کرنے کے لیے براہ راست انویژن سے پہلے اندرونی انتشار, کیوس, انارکی, علیحدگی پسندی اور دہشت گرد گروہوں کی پشت پناہی کے ذریعے ملک کو کمزور کرتے ہیں, اس کے بارڈرز کو سافٹن اپ کرتے ہیں. بارڈر کو سافٹن اپ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ملک میں اتنا کیوس لے کے آؤ کہ فوج پولیس کی ڈیوٹیز کرنے میں بارڈرز کو چھوڑ کے ملک کے اندر آ جائے. اسی حکمت عملی میں سب سے اہم کردار, سب سے امپورٹنٹ رول پولیٹیکل انارکسٹس پلے کرتے ہیں, جو دشمن کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں, عوام کو ریاست کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور دہشت گردوں کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کرتے ہیں, یعنی سافٹ امیج کریٹ کرتے ہیں. اختر مینگل بھی اسی نظریے کے تحت کام کر رہے ہیں. آپ بھی خود سن سکتے ہیں, یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ دہشت گردوں کی تعریف کر رہے ہیں. آج وہ آپ کی عزت کی روٹی کے لیے, آپ کی آزادی کے لیے, آپ کے ننگ و ناموس کے لیے سب چیزوں کو میں رابطہ کر کر آپ نے معلوم کر رکھی ہے. ہم سب پر یہ وعد ہے, ہم سب پر یہ فرض ہے کہ وہ قربانیاں جو وہ دے رہے ہیں, جب ہم میں سے ہر ایک شخص نے یہ کال کیا اور یہ وعدہ کیا تو یاد رکھیں وہ دن ہماری غلامی کا
आखिरी दिन होगा और हमारी आजादी उसी दिन से शुरू होगी। तो बात वाज़ेह हुई, अख्तर मेंगल इसी नज़रिए पे काम कर रहा है। वो बलूचिस्तान में रहकर PLA की दहशतगर्दी को तक़वियत दे रहा है। वो महरंग लांगो समीदीन जैसे रियासती दुश्मन अनासर की पुष्टपनाही कर रहा है। आज उसी के लिए निकला हुआ है ना सड़कों पे। इंसानी हकूक की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर प्रोपेगेंडा भी यही लोग कर रहे हैं। और यूरोप में रॉ और मुसाद के जरिए बलूचिस्तान की अलहदगी का मुकदमा भी यही लोग पेश कर रहे हैं। यहाँ पे आप इसके भतीजे का क्लिप और ये तस्वीरें खुद देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल रॉ और मुसाद की गोद में जाके बैठा हुआ। Are the Baloch people waiting for India to act? Well, Baloch have been waiting for India to act for a long time. नाजरीन, ये वही लोग हैं कि जिनकी पाकिस्तान के दुश्मन जो कुव्वतें हैं वो इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने ही फिर BBC जैसे मगरबी मीडिया हाउस से झूठी डॉक्यूमेंट्री भी बनवाई ताकि पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम, किसी तरह पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम किया जा सके। और इनके एजेंडा के 3 बुनियादी सतून हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। एक उसका काइनेटिक एंगल है, दहशतगर्दों का अस्करी महवर जिसको कहते हैं। BLA और दहशतगर्द मुसल्लाह होकर पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्द हमले करते हैं। दहशतगर्दी का इंसानी हकूक वाला महवर, ह्यूमन राइट्स के नाम पे जो समीदीन और मारंग बलोच जैसे लोग हैं जो पूरी दुनिया में जाकर झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की बका के खिलाफ। और फिर इसी दहशतगर्दी का एक फाइनल एक पॉलिटिकल एंगल है। अख्तर मेंगल जैसे सियासतदान इन दहशतगर्दों को सियासी पुष्टपनाही फराहम करते हैं ताकि अवाम को हुकूमत के खिलाफ मुश्तइल किया जाए और महरूमी का एहसास इनके अंदर इंस्टिल कर दिया जाए। हम पंजाब की बालादस्ती से तंग आ चुके हैं। आपको उठ खड़े होकर ये साबित करना होगा कि हम पंजाब की आजादी, गुलामी से आजादी चाहते हैं। अच्छा, और इंटरेस्टिंगली ये जो तीनों एक्सेसेस ऑफ वॉर्स हैं जो कि दुनिया में बढ़ाए जाते हैं कि किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए 3 एंगल्स पे काम होता है। पॉलिटिकल एंगल पे काम होता है, उसके ह्यूमन राइट्स का सॉफ्ट इमेज उस एंगल पे काम होता है, और तीसरा काइनेटिक दहशतगर्दी के ऊपर काम होता है। ये तीनों एंगल्स, ये तीनों डायमेंशंस एक ही खानदान मुकम्मल कर रहा है। अख्तर मेंगल सियासी महाज के ऊपर पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश करता रहा सारी जिंदगी। इसका भतीजा पूरी दुनिया में एक ह्यूमन राइट्स के नाम पे प्रोपेगेंडा कर रहा है, और फिर इसका सगा भाई जावेद मेंगल ग्राउंड के ऊपर दहशतगर्दी कर रहा है। बलूचिस्तान पे एक्सपर्ट की ये ओपिनियन है और उनके पास उनका ये क्लेम है कि ये बशीर ज़ेब और मजीद ब्रिगेड, ये जो दहशतगर्द खुदकुश हमलावर स्क्वाड था, उनका ये कहना है कि इसकी बुनियाद जावेद मेंगल के DHA वाले घर कराची में रखी गई। ये कोई मामूली साजिश नहीं है, कोई मामूली खेल नहीं है, ये बहुत बड़ी कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है पाकिस्तान को तोड़ने की। और ये अभी महीना पहले या 10 दिन पहले इसकी तैयारी नहीं, इसके ऊपर सालों से काम हो रहा है। अख्तर मेंगल और इसके ख़ानदान ने 70 साल बलूचिस्तान पे किसी न किसी तरीके से हुक्मरानी की, मगर आज भी बलूचिस्तान पसमानदा है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये लोग बलूचिस्तान के खैर ख्वाह थे तो बलूचिस्तान में तरक्की क्यों नहीं हुई? जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, ये लोग बलोच अवाम की महरूमी को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अख्तर मेंगल का भाई जावेद मेंगल लश्कर बलूचिस्तान नामी दहशतगर्द तंजीम का सरबराह है जो पाकिस्तान में कई धमाकों में मुलविस रही है, और वो खुद इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर चुकी है। 2006 में लश्कर बलूचिस्तान का नाम खुद अख्तर मेंगल ने दिया था जब ये गवादर से कोयटा की तरफ मार्च कर रहा था। आपको उठ खड़े होकर ये साबित करना होगा दुनिया में कि ये लश्कर बलूचिस्तान की आजादी का लश्कर है। कान खोलकर सुनने आओ। इस तंजीम ने, यही लश्कर बलूचिस्तान ने लाहौर और कराची में कई खुदकुश हमले और दहशतगर्दी भी करवाई। हजारों पाकिस्तानी मुसलमानों को बलूचिस्तान में ज़िबा किया गया, जिसमें जावेद मेंगल और इसकी जमात डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। अख्तर मेंगल और इसके गिरोह ने फिर एक नाराज बलोच का प्रोपेगेंडा और ड्रामा शुरू किया। इस नाराज बलोच के नाम पे इसने रियासत पाकिस्तान को वो लूटा कि जिसकी इंतहा नहीं। रियासत को ब्लैकमेल किया गया, हुकूमतों को ब्लैकमेल किया गया। PTI के दौर में अख्तर मेंगल को तकरीबन 11 अरब रुपए दिए गए, नून लीग के दौर में 14 अरब रुपए दिए गए, और पिछली हुकूमतों में कुल मिला के तकरीबन 37 अरब रुपए की ग्रांट्स अख्तर मेंगल को दी गई।
اور اسی میں پھر وہ ناراض بلوچ والا پروپیگنڈا بھی ہے. یعنی آپ امیجن کریں کہ ایک بھائی سیاست کے اندر ہے, وہ یہ پروپیگنڈا بناتا ہے کہ چند بلوچ ہیں جو ناراض ہیں, اس وجہ سے وہ ملک کے خلاف, پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں, اور ریاست پاکستان کو چاہیے کہ ان کو اربوں روپیہ دے تاکہ وہ مان جائیں. اور وہ بھائی ریاست سے پیسے, حکومت سے پیسے لیتا ہے, لیتا رہا ناراض بلوچوں کے نام پہ, اور وہ پیسے کس ناراض بلوچ کے نام کو جا رہے ہیں؟ وہی ناراض بلوچ جو کہ اس کا سگا بھائی ہے, اور پیسے گھر میں آ رہے ہیں. ایک بھائی نکلوا رہا ہے, دوسرا بھائی لے رہا ہے. یہ پاکستان کے ساتھ ان لوگوں نے مذاق کیا. یہ پیسہ پاکستان کے عوام کے ٹیکس سے نکالا گیا, اور اختر مینگل نے یہی پیسہ اپنے دہشت گرد بھائی کو دیا, اور پھر وہی پیسہ پاکستانیوں کے خلاف دہشت گردی میں استعمال. اختر مینگل صرف دہشت گردوں کا سہولت کار نہیں ہے, بلکہ یہ انتہائی متعصب اور زہریلا علیحدگی پسند لیڈر ہے. اس نے عوام کو پنجاب کے خلاف اکسایا, بلوچستان میں پنجابی کتا ہائے ہائے کے نعرے لگوائے, اور یہ آپ خود سن سکتے ہیں, یہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میری جہاد پنجابیوں کے خلاف ہے, کافروں کے خلاف نہیں ہے, میری جہاد پاکستان کے خلاف ہے. تو مروچی میں جہاد کافرانی خلاف نہیں, میں جہاد کیسے پنجاب کے خلاف ہے, پاکستان کے خلاف ہے. پنجابی کتے دور ہٹو, کوٹی بگوڑا دور ہٹو. یہ آپ نعرے سن سکتے ہیں, آپ نے سنے ابھی یہ پنجابی کتا کے اس نے نعرے لگائے, لیکن پھر جب اپنی بیٹی کی شادی کی بات آئی تو وہی پنجابی جن کو یہ کتا کہہ رہے ہیں انہی کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کی بھی شادی کروائی. اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جائیں اور بناری مینگل سے پوچھیں کہ اگر اس کا باپ پنجابیوں کو کتا کہتا ہے تو پھر اس کی شادی پنجابیوں میں کیوں ہوئی ہے؟ آپ کو واضح نظر آتا ہے کہ اس کا پنجابی, سندھی, بلوچی کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف اپنے مفاد کے لیے پاکستان کے دشمنوں کے انگلیوں پر ناچتا ہوا پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے. اس کا باپ بھی یہی چاہتا تھا, اس کا دادا بھی یہی چاہتا تھا, اس کا پردادا بھی یہی چاہتا تھا, اس کا بیٹا بھی یہی چاہتا ہے. یہ شخص بلوچ عوام کا خیر خواہ نہیں ہے, یہ مینگل قبیلے کا خیر خواہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا دشمن ہے, اسلام کا دشمن ہے, انسانیت کا دشمن ہے. اور یہ غداری اتفاقاً غداری نہیں ہے, یہ نسل در نسل چلنے والی روایت ہے. یہ کوئی عام علیحدگی پسند نہیں ہے, یہ ایک منظم سازش کا حصہ ہے. یہ بلوچستان کا لیڈر نہیں ہے, بلوچستان کا سب سے بڑا غدار ہے. آپ نے ابھی حال ہی میں دیکھا کہ اختر مینگل کس طرح مارنگ لانگوں کے حق میں نکل آیا ہے. اس نے اسمبلیوں سے تو استعفے دے دیے ہیں, اور بلوچستان میں اب ایک نیا بیانیہ ترتیب دیا جا رہا ہے. لیکن ان سب کے پیچھے ایک بڑا خطرناک ایجنڈا چھپا ہوا ہے جس پر پچھلے 10 سال سے کام جاری ہے. پاکستان کی دشمن قوتیں گزشتہ 1 دہائی سے اپنے مہرے تیار کر رہی ہیں, جو وقتاً فوقتاً پاکستان کے مختلف محاذوں پر متحرک کر کے اتار دیے جاتے ہیں. ملالہ یوسفزئی کو خیبر پختونخوا میں لانچ کیا گیا, منظور پشتین کو قبائلی علاقوں میں متحرک کیا گیا, مارنگ لانگوں کو بلوچستان کے اندر تیار کیا گیا, ٹی ٹی پی یعنی فتنہ الخوارج کو دوبارہ زندہ کر کے پاکستان پر مسلط کیا گیا, اور بلوچستان لبریشن آرمی کو گزشتہ 6 سے 7 سال میں دوبارہ طاقتور بنایا گیا. یہ سارا کچھ انہوں نے کیسے کروایا؟ عام طور پہ عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو بلیم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو اپنے دور میں لا کے آباد کیا, لیکن عمران خان بھی ویسٹرن طاقتوں کا, پاکستان کی دشمن قوتوں کا ایک مہرا تھا. اس کا استعمال کر کے نہ صرف ٹی ٹی پی کو پاکستان میں دوبارہ لا کے آباد کیا گیا, بلکہ اسی دور میں بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کو بھی ریلیف دیا گیا. اسی طریقے سے پھر پورے پاکستان کے اندر جو پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں انہوں نے مائن فیلڈز لگائے. ظاہر تھی کچھ بلوچستان میں ان کے ایسٹس تھے, کچھ ان کے پی کے میں ایسٹ تھے, کچھ عمران خان کا جیسے آپ کو بتایا حکومت کے اندر ان کے ایسٹس موجود تھے. یہ انہوں نے مائن فیلڈز لگائیں. یہ ڈیٹونیشن سے پہلے انہوں نے پوری جگہ کے اوپر اپنا بارود فٹ کیا. اور جو عالمی جغرافیائی سیاست, جیو پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, وہ اس وقت سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ ساری جو کاروائیاں دشمن کر رہا ہے یہ پاکستان کو ایکسپلوڈ کرنے کے لیے کر رہا ہے. یہ سارا منصوبہ بے حد سینسٹیوٹی کے ساتھ انہوں نے کوارڈینیٹ کیا. اس منصوبے کا مقصد پاکستان کو تباہ کرنا, خدا نخواستہ پاکستان کے حصے بکھرے کرنا تھا. اس میگا آپریشن میں اختر مینگل کا کردار انتہائی اہم تھا. یہ ایک ایسا سیاسی غدار ہے جس کی اصل وفاداری صرف اور صرف پیسے کے ساتھ رہی ہے. یہی وجہ ہے اختر مینگل کو ایک نیا ٹاسک دیا گیا اور اس کے بدلے بے شمار دولت سے نوازا گیا. ایک مغربی سیاستدان نے اسی جیسے اختر مینگل جیسے
سیاستدانوں کے بارے میں کہا تھا کہ ایسے لوگ چند پیسوں کے عوض اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں۔ اختر مینگل نے 2020 میں یہ دعویٰ کیا، یعنی جو ڈکلیئرڈ پراپرٹی تھی، اس نے کہا کہ خزدار میں جتونی کے علاقہ جو کہ پروونشل اسمبلی کا حلقہ 35 بنتا ہے، اس علاقے میں اس کے پاس کچھ زرعی رقبہ ہے جس کی قیمت اتنی کم ہے کہ اس کو ڈکلیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اچانک سے 2024 میں یہ رقبہ 1 کروڑ روپے کا ہو گیا، یہ اس نے خود ڈکلیئر کیا۔ اختر مینگل نے پھر یہ ڈکلیئر کیا کہ ہب میں سکران روڈ کے اوپر اس کے بیٹے کے نام پر 300 ایکڑ زرعی زمین موجود ہے، جس کی قیمت 2020 میں 15 لاکھ روپے کے قریب تھی، لیکن 2024 میں اچانک سے اس کی مالیت میں تقریباً 3 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا۔ اسی طرح 2020 میں انہوں نے کہا کہ ان کے جو بزنس ایسٹس ہیں، اس کو جو اس نے ڈکلیئر کیا، ان کی ورتھ تھی 20 لاکھ روپے، مگر 2024 میں اچانک سے وہ 20 لاکھ روپے سے بڑھ کر 2 کروڑ 20 لاکھ کے ہو۔ اس کی بیوی کی چاغی میں کچھ کمرشل، نان کمرشل، انڈسٹریل پراپرٹی تھی، جس کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ اس کی قیمت 4,50,000 روپے ہے 2020 میں۔ پھر اچانک سے 2024 میں اس کی قیمت 4,50,000 سے بڑھ کر 2 کروڑ ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد ایک پوری لمبی داستان ہے اختر مینگل کے آف شور ایسٹس کی، جو کہ ملک سے باہر ہے۔ 2020 میں انہوں نے کہا کہ دبئی میں اس کا ایک اپارٹمنٹ ہے جس کی قیمت تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے۔ حیرت انگیز طور پر 2024 میں جب دبئی میں پراپرٹی کا کام ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کے اندر پراپرٹی کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں، اور اس اپارٹمنٹ کی ملکیت کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی، اور کتنی بڑی؟ 2 کروڑ سے تقریباً 30 کروڑ کے اوپر جا کے پہنچے۔ انہوں نے 2020 میں کہا کہ ہم نے دبئی میں ایک اپارٹمنٹ لیا جس کی قیمت 80 لاکھ کے قریب ہے، 2024 میں اس کی قیمت 5 کروڑ ہو چکی ہے۔ اگر آپ مجموعی طور پر جائزہ لیں تو گزشتہ 4 سالوں میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں پراپرٹی کے کاروباروں کا بحران کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اختر مینگل اور ان کے خاندان کے اثاثے اور پراپرٹی کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ 2020 میں ان کے ظاہر کردہ کل اثاثے تقریباً 5 کروڑ کے تھے، اگر صرف 4 سالوں میں ایسا کون سا کاروبار انہوں نے کیا ہے کہ وہ 5 کروڑ سے 40 کروڑ کے ہو گئے۔ اختر مینگل کی یہ اثاثے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ وہ ہیں جو اس نے ڈکلیئر کی ہیں، یا یہ مجبور اتنا ہوا کہ اس کو ڈکلیئر کرنے پڑے، لیکن حقیقت یہ ہے دس از جسٹ ٹپ آف دا آئس برگ۔ اس کے نیچے ایک وسیع و عریض جائیدادوں اور کاروباروں کا جال بچھا ہوا ہے جسے یہ بھی ظاہر نہیں کر رہا۔ سرائے کے مطابق اختر مینگل کے دبئی میں مزید اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں، اسلام آباد میں بلند و بالا پلازے ہیں، کراچی میں اس کے بنگلوز ہیں، اور بلوچستان کے بے شمار کاروباری مراکز اس کے نام پر یا اس کے فرنٹ مینوں کے ذریعے چل رہے ہیں۔ صرف مثال کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خزدار میں 200 دکانیں ہیں جن کا یہ مالک ہے، لیکن اس نے ان اثاثوں کو ظاہر نہیں کیا۔ اگر خزدار میں ہی اس کی یہ صورتحال ہے تو سوچیں دبئی، انگلینڈ اور دیگر ممالک میں اس کے کیا کیا اثاثے ہوں گے۔ کوئلے کی کانوں کے ٹھیکے، بیرون ملک سرمایہ کاری اور نامعلوم ذرائع سے حاصل کرنے والی دولت کا اصل حجم کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تاہم سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں اختر مینگل کے اثاثے اتنی غیر معمولی رفتار سے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا گہری اور خطرناک سازش ہے؟ یہ وہی عالمی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے برسوں سے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے خاموشی سے ملالہ کو تیار کیا، مہرنگ لانگو کو کھڑا کیا، منظور پشتین کو پروان چڑھایا، اور انتہائی تکنیکی انداز میں تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان لبریشن آرمی کو دوبارہ پاکستان کے اندر منصب کیا۔ یہی حکمت عملی اختر مینگل کے ساتھ بھی اپنائی گئی۔ پس پردہ اس کو بھاری رقوم فراہم کی گئی تاکہ ایک بڑے فائنل شو ڈاؤن کے لیے فائنل فیز میں اس کو لانچ کیا جا سکے، اور یہ فیز تب شروع ہونا تھا کہ جب پاکستان کی ریاست مہرنگ لانگو، منظور پشتین اور دیگر ریاست مخالف عناصر کے خلاف حتمی کارروائی کا آغاز کرے، جب ان کے مرکزی مورے گرفتار ہو جائیں اور انہیں ان کے جرائم کی سزا ملنے لگے، تب اختر مینگل کو فرنٹ پر لا کر بلوچستان میں ایک نئی سازش کو ہوا دینا۔ اختر مینگل اور دوسرے سردار مسلسل ریاست کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان ان کے لوگوں کا حق چھین رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ سردار خود اپنے قبیلے پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتے، اپنے ہی لوگوں کو بے وقوف بنا کر ریاست کے خلاف بھڑکاتے ہیں،
مگر جب ان کے لیے بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی بات آتی ہے تو خود غائب ہو جاتے ہیں۔ یہی سردار اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے لڑو، ہمارے لیے مرو، ہمارے لیے اپنی جانیں دو، مگر جب ان کی فلاح و بہبود کی بات آتی ہے تو 1 روپیہ ان کی جیب سے نہیں نکلتا۔ مثال کے طور پر اختر مینگل کا اپنا آبائی علاقہ ہے جہاں سے کئی دہائیوں تک یہ خاندان صوبائی اسمبلی کے رکن رہا ہے۔ آج بھی یہ علاقہ پتھر کے دور میں اربوں روپے کی فنڈنگ کے باوجود، جو کہ ان اختر مینگل اس کے باپ کے ہاتھ میں تھی، لیکن پھر بھی ان کا علاقہ آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ امداد علی، ہم حکومت بلوچستان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہاں ہماری بہت بڑی آبادی ہے، یہاں ایک پرائمری اسکول ہے، تقریباً 100 سے زائد بچے اور بچے ہیں زیر تعلیم ہے۔ یہاں بلڈنگ کی حالت آپ خود دیکھ رہے ہیں، تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بچے باہر دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں سہولت کوئی نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ کتابیں ہیں، نہ کاپیاں ہیں۔ ادھر زیادہ تر غریب طبقے کے لوگ رہتے ہیں، بچوں کے پاس کاپیاں پنسلیں وغیرہ بھی نہیں دستیاب۔ وڈ جو کہ اختر مینگل کا علاقہ ہے، وہاں کا تعلیمی نظام دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ صحت کا نظام اس قدر گسیدہ ہو چکا ہے کہ معمولی بیماریوں پر علاج تک ناممکن ہے۔ سوال یہ ہے تو پھر یہ آخر اربوں روپے جاتے کہاں ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے ضلع خزدار کے، جو کہ اس کا علاقہ ہے اختر مینگل کا، اس کے کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صرف اور صرف ضلع خزدار میں 816 اسکول ایسے ہیں جو غیر فعال ہیں، یعنی بلڈنگ بن گئی، اس پہ پیسے کھا لیے، ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دینے کے اوپر پیسے کھا لیے، لیکن اسکول کے اندر ٹیچر بھرتی کر کے اس کو جاری نہیں رکھا گیا، کیونکہ اگر اس علاقے کا بچہ پڑھ گیا تو پھر ان کو سردار کون مانے گا، پھر ان کا ظلم کون برداشت کرے گا۔ پاکستان ڈسٹرکٹ ایجوکیشن رینکنگ 2017 کی رپورٹ کے مطابق ضلع خزدار پاکستان میں تعلیم کے حساب سے 141 میں سے 122 نمبر پہ ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اس ضلع سے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ الیکٹ ہوتا رہا۔ اگر آپ خزدار کے ہسپتالوں کی بات کریں تو ان کا جو مین سرکاری ہاسپٹل ہے، 2016 سے اب تک اس میں انیستھیسسٹ نہیں ہے، بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر نہیں ہے۔ آگے میں اگر آپ کو بتاؤں، آپ کو سن کے یہ ہولناک حقائق ہے۔ خزدار کے 80% اسکولوں میں بجلی نہیں ہے، 33% اسکولوں میں ٹوائلٹ نہیں ہے، 50% اسکولوں کی 4 دیواری نہیں ہے، پانی اور پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔ اور اب میں آپ کو چند فیکٹس بتاؤں گا کہ پچھلے 10 سال میں خزدار کو کتنا فنڈ ایلوکیٹ ہوا ہے، کتنا فنڈ انہوں نے وفاق سے لیا ہے، کتنا فنڈ ان کو ایلوکیٹ ہوا ہے ترقی کا، جو کہ ظاہر ہے ترقی کے اوپر تو نہیں لگا، ان کے جیبوں میں گیا ہے۔ 2015 میں 150 سے 200 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ شروع کیا خزدار میں کچھ لاکھ روڈ کی تعمیر کے لیے۔ 2016 میں پاک چائنا جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی نے خزدار باسیما روڈ منصوبے کی منظوری دی، جس کی لاگت تقریباً 200 ملین امریکی ڈالر تھی۔ 2020 میں صوبائی حکومت نے بلوچستان کے شہری علاقوں کی ترقی کے لیے 2.5 ارب روپے مختص کیے، جس کا مقصد شہروں کی صفائی کے لیے بھاری مشینری کی خریداری تھی۔ نومبر 2024 میں ضلعی کونسل خزدار نے 16 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کیا، جس کا مقصد مقامی ترقیاتی منصوبوں کی مالی معاونت کرنا تھا۔ مارچ 2025 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز احمد بگٹی نے خزدار کی غریب اقلیتی برادری کے لیے 34 لاکھ روپے کا چیک فراہم کیا۔ حکومت، یہ چند ہے، اس کی پوری لمبی لسٹ ہے ان فنڈز کی جو خزدار گئے، یہ لیتے رہیں اور پھر اس کے بعد خود کھاتے رہیں۔ سمپل آڈیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ خزدار کی حالت میں نے آپ کو بتا دی، فنڈز جو وہاں کے الیکٹڈ ممبرز کو گئے ہیں وہ آپ کو بتا دیے۔ جو ان کے درمیان میں گیپ ہے، ظاہر ہے وہ اختر مینگل، اس کا بھائی جاوید مینگل، ان لوگوں کے پاس ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سردار بلوچستان کے وسائل پر سانپ بن کر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ شور مچاتے ہیں کہ وفاق انہیں حصہ نہیں دیتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کی کل آمدن تقریباً 200 ارب روپے ہے، جبکہ وفاق انہیں تقریباً 900 ارب روپیہ دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ 900 ارب جاتا کہاں ہے؟ یہ بلوچستان کی عوام پر تو نہیں لگتا، تو ظاہر ہے پھر یہ بلوچ سرداروں کی عیاشیوں میں لگتا ہے۔ اور جب عوام بنیادی سہولیات سے محروم رہتی ہے تو یہ الزام پھر پاکستان کی ریاست پہ ڈالتے ہیں، پاک فوج پہ ڈالتے ہیں۔ چلو مثال کے طور پر مان لیتے ہیں ان کا جو فرضی جھوٹی کہانی ہے، ہائپوتھیٹیکلی اس کو ایک دفعہ مان لیتے ہیں، جو یہ پنجابیوں کو الزام دیتے ہیں، پاکستان کو الزام دیتے ہیں کہ پاکستان ان کے وسائل لوٹ رہا ہے، تو پھر ان کے پاس جو اربوں کی جائیدادیں ہیں، مہنگی ترین ان کے پاس گاڑی ہیں، بیرون ملک ان کے جو اثاثے ہیں، وہ تو نہیں نہ لوٹے ریاست نے، وہ تو نہیں لوٹے پاکستان نے۔
اس سردار اختر مینگل کی یہ گاڑی جو آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہی ہے، اگر یہ ایک گاڑی بیچے نا تو خوزدار میں ایک بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بن سکتا ہے. اس ایک گاڑی کو بیچ دیں، ہزاروں لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ اگر تعلیم اور صحت کی سہولتیں عوام کو ملنا شروع ہوگی تو ان سرداروں کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. نواب اکبر بگٹی کی مثال آپ کو یاد ہے نا، احمدان بگٹی نے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ جب گیس اکبر بگٹی کے علاقے میں دی گئی تو اکبر بگٹی اس پہ برہم ہوا کہ گیس صرف میرے علاقے، میرے گھر میں آنی چاہیے، میرے علاقے میں نہیں آنی چاہیے، میرے لوگوں کو نہیں ملنی چاہیے، ورنہ مجھے سردار کون مانے گا. جب نواب صاحب آیا ہم سے ملنے کے لیے گئے، حال وال کے لیے گئے، تو اس نے مجھے بولا کہ ہاں میرے صاحب آپ نے کیا کام کیا ہے. میں نے بڑے فخریہ کہا، میں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی بجٹ بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا اتنا، یہ منشا عزتی سے رب کی فضل سے سب کچھ ہوا. گیس ملا لوگوں کو، بجلی آ گیا، روڈ پکا ہو گیا. سب سے بڑی بات یہ ہمارا ضلع جدا ہو گیا، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بھی جہاں موجود ہے. تو نواز صاحب نے کہا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، ہماری انفرادیت کو تم نے خراب کر دیا ہے. تو میں حیران ہو گیا کہ انفرادی کہاں سے، کیونکہ میری علم بھی اتنی نہیں تھی، نالج کے یہ کہ مطلب تشخص سے انفرادی مطلب. تو خود اس نے بات بڑھایا کہ پہلے میرے گھر میں صرف بجلی کی روشنی ہوتی تھی یا وہ گیس کی شف شف ہوتی تھی، لوگ اس کو عجوبہ سمجھتے تھے. تم نے ہر کمینے کے گھر میں مطلب بجلی پہنچا دیا، گیس پہنچا دیا، اور مطلب تو ہماری جو ہے وہ انفرادیت کو تم نے اپنا ہوتے ہوئے تم نے ختم کر دیا. تو میں نے دیکھا کہ بھائی کہتے ہیں وہ امیر شہر کو ضد ہے کہ غریب کی کاٹھی میں چاندنی بھی نہ ہو. خیر، یہ رولز رائس کی آپ نے تصویر دیکھی. سوال یہ ہے کہ اس کے پاس یہ گاڑی آئی کہاں سے؟ ریاست پر الزام لگانے والی یہ سردار خود بلوچستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. ان کی بیرون ملک اپارٹمنٹس، ان کی لگژری کارز، ان کی عیاشیاں آپ خود دیکھ سکتے ہیں. لیکن الزام یہ پاکستان کے اوپر لگائیں گے، ریاست پاکستان پہ لگائیں گے. یہ سب کچھ انہوں نے بلوچستان کے عوام کا حق مار کر حاصل کیا ہے. لہٰذا یہ بات کسی بھی ذی شعور شخص کے لیے واضح ہے کہ اختر مینگل، مارنگ لانگو اور ان جیسے دیگر عناصر کا پروپیگنڈا محض ایک دھوکہ ہے. اس کا مقصد اپنی بدعنوانی، اپنی لوٹ مار کو چھپانا ہے. ناظرین، اب یہ جنگ لاسٹ فیز میں انٹر ہو چکی ہے، یہ فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکی ہے. اختر مینگل کو بھی اسی منصوبے کے تحت لانچ کیا گیا. پاکستان دشمن قوتوں کو لگتا ہے کہ اس وقت عالمی طاقتیں پوری شدت سے پاکستان پر دباؤ ڈال رہی ہیں، پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اندرونی غدار بھی بہت زیادہ ہیں جو کہ دشمن کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں موجود ہوں، یا بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گرد ہوں، یا TTP کے دہشت گرد ہوں. ہر طرف سے پاکستان کے دشمنوں نے اپنے خزانوں کے منہ ان غداروں کے لیے کھول دیے اور انہیں ریاست کے خلاف لا کے کھڑا کر دیا. ظاہر ہے اس پہ بہت زیادہ پیسے لگے ہیں، اور اب انہیں لگ رہا ہے کہ شاید اس بار وہ پاکستان کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی لیے اختر مینگل جیسے عناصر اب کھل کے ریاست کے خلاف سفارہ ہو چکے. لیکن اب ریاست نے بھی ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ کر لیے کہ اب غداروں کو معاف نہیں کیا جائے گا. جو بھی پاکستان کے خلاف سازش کرے گا، جو بھی دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل کر ریاست پر حملہ آور ہوگا، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی. اب یہ جنگ آخری اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور اس جنگ میں ایک طرف پاکستان ہے اور دوسری طرف پاکستان کے دشمن ہیں، غدار ہیں جو دشمن کے ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں. یہ فائنل بیٹل ہے ریاست پاکستان اور غداروں کے درمیان. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹ بھی ذہن میں رکھنا ہے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستان کے خلاف کام کرنے والی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہمیشہ اپنے موروں کو استعمال کر کے تھوک دیتی ہیں. یوری بیزمنوف دا فیمس KGB ایجنٹ، اس کے مطابق یہ جو یوزفل ایڈیٹس ہیں، جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو انہیں بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا ہے. یہی حال آج اب بلوچستان لبریشن آرمی اور دیگر دہشت گرد گروہوں میں شامل ان عناصر کا بھی ہے جو پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. بلوچستان میں کئی دہائیوں سے وہاں کے سردار عوام کا استحصال کرتے آئے، لیکن وقت کے ساتھ عوام ان کی غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے تیار ہو چکی ہے. غیر ملکی دشمنوں نے یہ بدلتے ہوئے جذبات محسوس کر کے اسی لیے مارنگ لانگو اور منظور پشتین جیسے نوجوان غداروں کو تیار کیا اور ان کو میدان میں اتارا. جو سردار ہیں بہرحال کچھ نہ کچھ اثر و رسوخ ان کا ابھی بھی باقی ہے، اس لیے دشمن قوتوں نے اختر مینگل کو بھی بطور ایک مہرہ استعمال کی.
لیکن اختر مینگل کو منظر عام پر لانے کے عمل نے خود بلوچستان لبریشن آرمی اور دیگر دہشت گرد گروہوں کو ایک اندرونی اختلاف میں ڈال دیا۔ ان گروہوں کا کوئی نظریہ تو ہوتا نہیں ہے، اصولی موقف نہیں ہے، کوئی لارجر دین لائف آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ یہ دولت، پیسے، اختیار کے لیے لڑ رہے ہیں، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، غیر انسانی حرکتیں کر رہے ہیں، کتوں کی طرح آپس میں لڑتے ہیں۔ جب اختر مینگل کو آگے لایا گیا تو ان دہشت گرد گروہوں کے درمیان شدید کشیدگی ہوئی۔ اسی وجہ سے بی ایل اے نے اختر مینگل کو تھریٹ بھی کیا، اس کو دھماکہ بھی اس کے مارچ کے اوپر کیا۔ ایک حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان کے دہشت گردوں کی ایک پوری ہسٹری ہے آپس میں لڑنے کی۔ یہ دہشت گرد تنظیمیں اندرونی اختلافات کی وجہ سے آپس میں کئی بڑے لیڈروں کو بھی اپنے قتل کر چکی ہیں۔ اسلم اچھو کو افغانستان کے صوبے قندھار میں 2018 میں بلوچستان لبریشن آرمی نے قتل کیا۔ غلام محمد بلوچ جو کہ بلوچستان نیشنل موومنٹ کا صدر تھا، اس کو بھی بلوچستان کے اپنے ہی جو سیپریٹسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، انہوں نے قتل کیا۔ مہارنگ لانگو کا باپ عبدالغفار لانگو، اس کو بھی ماما قدیر کے مطابق پی ایل اے نے ہی قتل کیا۔ ساتھیوں نے معاف نہیں کیا۔ نواب صاحب نے مزید گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ حمید شاہین کے ساتھ بھی یہی ہوا اور غفار لانگو کے ساتھ بھی یہی ڈرامہ کراچی میں ہوا۔ اس کے قریبی عزیز بی ایل اے میں تھا تو غفار کا حالات سن کر اس نے بی ایل اے کو خیر بات کیا اور انہوں نے کہا کہ کل کو میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو۔ وہ کسی اور مسلح تنظیم میں چلا گیا۔ یہ سب کچھ ہیربیار کی کارستانیات تھی۔ اختر مینگل اور اس کا خاندان بلوچستان میں ہونے والی ہر بڑی تقریب کاری میں ملوث رہا۔ اس کی بلوچ سرداروں کے ساتھ بھی شدید دشمنی رہی کیونکہ یہ ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے آگ لگاتا ہے۔ اختر مینگل کیونکہ بنیادی طور پر ایک ظالم صفاق آدمی ہے، لہٰذا اس نے اپنے خاندان کے بھی اکثر افراد پر شدید ظلم کیا اور اس کا اپنا خاندان اس سے سخت نفرت کرتا ہے۔ چند سال قبل اختر مینگل نے اپنے قریبی عزیز عمران مینگل کی کراچی میں موجود ایک پراپرٹی پر مسلح گنڈے بھیج کر قبضہ کیا۔ بطور ثبوت یہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر چلے گی۔ اس کے بعد عمران مینگل اور ان کی بیگم ہما رئیسانی نے اس کے متعلق پریس کانفرنس بھی کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ گھر کے جس پر اختر مینگل نے اپنے غنڈوں کے ہمراہ قبضہ کر رکھا ہے وہ دراصل عمران مینگل کے باپ سردار مہر اللہ خان مینگل کا گھر تھا، جس کو وہ مرنے سے پہلے اپنے پوتے پوتیوں کے نام کر کے گیا تھا، مگر دہشت گرد اختر مینگل نے بندوق کے زور پر اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے میں ایز اے بلوچ سوشل ایکٹیوسٹ ہما رئیسانی اختر مینگل صاحب کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، جن کا یہ میسج مجھے آیا اور جنہوں نے زندہ ہی مجھے تاریخ میں قلم بند کر دیا میرا نام کہ ایک خاتون کو مارنے کے لیے مسلح آپ 10-11 افراد لے کر آتے ہیں۔ شکریہ اختر جان۔ چھوٹا سا مکان ہے کراچی میں جو دادا نے اپنے بچوں کے نام پہ کیا اور جن کو میں یقین کریں صرف the reason is education، بہترین تعلیم کے لیے میں ان بچوں کو ادھر لے جا رہی ہوں، جس کے لیے آپ نے جہانزیب مینگل کو گھر میں بٹھایا۔ ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آپ ایسی دھمکیاں بیچ کے خدارا مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کی عزت میں کمی نہ آئے۔ یہ ایک بہن کی آپ کے لیے دل سے التجا ہے، آپ اس لیول پر نہ آئیں۔ اسی طرح کچھ عرصہ قبل وڈ کے لانگو قبیلے کے سرداروں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح اختر مینگل اور اس کے غنڈے ان کے قبیلے کو بدترین استحصال کا نشانہ بنا رہے ہیں اور صرف اس وجہ سے ظلم کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بڑوں نے اختر مینگل کو ووٹ دینے سے انکار کیا، لہٰذا ان کو علاقے سے نکال رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں۔ لانگو قبیلے کے عبدالصبور لانگو نے تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طرح اس دہشت گرد نے وڈ میں ریاست کے اندر ایک اور ریاست قائم کی ہوئی، اس کی ذاتی جیلیں ہیں، سزائیں دیتا ہے، ٹارچر سیلز ہیں۔ یہ نام نہاد بلوچ حقوق کا علمبردار اپنی فطرت میں کتنا بڑا دہشت گرد ہے، آپ کو اس کا اندازہ اس پریس کانفرنس سے ہو جائے گا۔ اختر مینگل جو یہاں آ کر کہتا ہے کہ میں مظلوم کی آواز ہوں، وہ مظلوم کی آواز نہیں ہے، لیکن ابھی جو ہمارے قبائل کو ہے، لیکن 2012 میں بھی اس نے ہمارے قبائل کے ساتھ بہت ظلم کیا، گھروں کو گرا دیا ہے اور اس کے بعد مسلسل ہمارے قبائل کو وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاؤں کے نیچے رکھ دوں اپنے علاقے میں۔ وہاں کم سے کم میرا قبائل سے 8 سے 10 ہزار لوگ آباد ہیں وڈ میں، وہاں تیار گھروں کو گرایا ہے ظالم نے اور لوگوں کو یرغمال بنایا ہے، اور اس کا وجہ یہی ہے کہ میری غلامی کرو ورنہ ادھر سے نکل جاؤ۔ کم سے کم اس ٹائم بھی 100 گھرانے سے زیادہ لوگ مائیگریٹ ہے وڈ سے۔ سردار اختر مینگل کا اجارہ داری ہے۔ آج صبح
मैं कबाइल लांगव से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज सुबह मेरे कबाइल के 15 से 20 बंदे बारिश सफ़ेद रीश सरदार साहब ने अपने पास बुलाया था और उनको ये कहा था कि 14 तारीख़ को जो वार्ड में इलेक्शन हो रहा है, आप लोग मेरे कैंडिडेट को वोट दोगे। तो मेरे मुतबरीन ने, सफ़ेद रीश वालों ने कहा कि हम बिल्कुल आपके कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। उसके बाद सरदार साहब और उसके पालतू नजी खाने के जेलर्स मेरे बंदूकों को मारा है, पीटा है और अपने नजी जेल में बंद किया है। यहाँ तक कि नवाब अकबर खान भुट्टी के कत्ल में भी अताउल्लाह मेंगल के मुलव्विस होने की बात कही जाती है। ऑन रिकॉर्ड है कि ये कागज के शेर हैं, ये बेजबान लोग हैं। यानी भुट्टी साहब को भी उस नेज पे ले जाने वाले आप यही तबका ये अताउल्लाह मेंगल, अख्तर मेंगल एंड लॉबी है। और ये अकबर खान के बयानात ऑन रिकॉर्ड है कि ये कागज के शेर भी नहीं है, ये बड़े बेकार लोग हैं कि अख्तर मेंगल वाले इन्होंने आया, झूठ बोला और हमें रास्ते में छोड़ा। तो ये उसके बाद इन्होंने उनको मरवा के बाद में इस्तीफों का ड्रामा रचाया। यही तरीका दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं। वो अपने मोरे को पहले इस्तेमाल करती हैं और जब इनकी ज़िंदगी से ज़्यादा इनकी मौत फ़ायदा मंद हो, यानी जब फसादी की ज़िंदगी से ज़्यादा फसादी की मौत पे फसाद फैले, तो फिर ये उसको खुद ही रास्ते से हटवा देती है। यही कुछ इन्होंने शेख मुजीब के साथ भी किया था। पाकिस्तान तोड़ने के बाद इसे बेदर्दी से कत्ल करा दिया गया था। अख्तर मेंगल का अंजाम भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा। आज वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस जंग में शामिल है, इसके दुश्मन खुद इसे तबाह करने वाले हैं। जब इनका मकसद पूरा हो जाएगा तो यही कुव्वतें इसे भी रास्ते से हटा देंगी। ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान के बारे में ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान अब इस जंग के फाइनल फेज में, और अब पाकिस्तान के पास सिवाय इस बात के कि वो कानून नाफिज करें, शरीयत नाफिज करें बलूचिस्तान के दहशतगर्दों पे और मुल्क के गद्दारों में, सिवाय इसके पाकिस्तान के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान को सही मानों में अब हार्ड स्टेट बनना है, क्योंकि अगर हम हार्ड स्टेट ना बने तो फिर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। अख्तर मेंगल की जो ये गद्दारी है, इसको रोकने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा मेंगल कबीले पे है। वो जाहिर है, इसमें एक हकीकत है कि अख्तर मेंगल का नाम पूरी दुनिया को, क्योंकि पूरी दुनिया का प्रोपोगेंडा होता है इस पर, CIA से लेकर रॉ तक इसकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वो लड़ती हैं अख्तर मेंगल के बिहाफ पे। पूरा पाकिस्तान अख्तर मेंगल को जानता है, लेकिन शफीक मेंगल को कोई नहीं जानता। वो शख्स जो सालों से कुर्बानियाँ दे रहा है पाकिस्तान के लिए, शहादतें दे रहा है, उसके बारे में पाकिस्तानी वाकिफ नहीं है। और सबसे पहली जो जिम्मेदारी है अख्तर मेंगल की गद्दारी को रोकने की, वो मेंगल कबीले पे। इसके परदादा ने जब गद्दारी की तो उस वक्त के मेंगलों ने कानून और रवायात के मुताबिक उसको सजा दी। इसके दादा ने गद्दारी की तो बलोचों ने उसको सजा दी, लेकिन इसका बाप और इसकी गद्दारी के ऊपर इसको सजा नहीं मिल रही। लिहाजा आजकल के कानून के मुताबिक ये हक फर्ज मेंगलों का है कि वो इसको सजा दे। अब वक्त है पाकिस्तान के लिए खड़े होने का। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है और ये जंग पूरे पाकिस्तान को मिल के लड़नी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।